آف لیگ کی سیاست پہ ہارون صاحب بات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک مجھے اور بھی سوال آپ سے پوچھنا ہے۔ یہ جو ساری صورتحال چل رہی ہے اس وقت ملک کے اندر، مولانا صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ملک کے وزیر اعظم ہیں ان کی غیر ضروری شرافت جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جارحانہ رویہ اختیار کریں، لڑ جائیں، فساد کریں۔ ان کا کیا جاتا ہے؟ وہ تو اسمبلی میں نہیں ہے، ایک صاحبزادہ ہے، کچھ اور ارکان ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں فساد پھیلائیں، جھگڑا کریں اور کسی طرح عمران خان کو ناکام بنائیں۔ کسی کی کامیابی یا ناکامی اس کے مخالفین کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ عمران خان خود کوئی غلطی کریں، اول تو دیکھیں تقدیر کے لکھے ہوئے قرآن مجید کیوں اس پہ اصرار کرتا ہے؟ اسا دیکھیں آیت سنیے قرآن مجید، اسان تکرہو شیئن وہ خیر لکم، اسان تحبوا شیئن وہ شر لکم۔ تم ایک چیز سے کراہت تمہیں ہوتی ہے لیکن اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے۔ ایک چیز سے تمہیں الفت اور محبت ہوتی ہے، اسان تحبوا شیئن وہ شر لکم، اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے۔ میں نے تو دنیا کے جتنے بڑے فاتحین اور تاریخ ساز لوگوں کی داستانیں پڑھی ہیں، ابراہم لنکن سے لے کے صلاح الدین ایوبی تک، اور ابراہم لنکن سے لے کے پریزیڈنٹ روزویلٹ تک، اور چرچل تک، اور ڈیگال تک، میں نے یہ دیکھا ہے کہ سب لوگ آخری تجزیے میں تقدیر پرست تھے۔ جو واقعہ رونما یعنی اسٹرگل بہت کرتے تھے، مگر جو واقعہ رونما ہو جاتا تھا اسے قبول کر لے، یہ ہو چکا ہے، اب اس کی روشنی میں حکمت عملی بنانی ہے کہ اس کے نقصان سے بچا جائے، اس کو اپنے فائدے میں استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک عالم دین یہ کہتا ہے کہ ہم فیصلہ نہیں قبول کر سکتے، حالات جو کچھ ہمیں بتا رہے ہیں ہم اسے قبول نہیں کرتے، ہم اسے بدل ڈالیں۔ انہوں نے کہا تیزی سے فیصلے کرو، تیزی سے حرکت کرو، تیزی سے فیصلے کرنے کو تیزی سے حرکت کرنی ہوگی۔ کیا تیزی سے آپ اس کی طرح تیزی سے حرکت؟ یہ دونوں ہم عمر ہیں مولانا فضل الرحمان اور عمران خان، تھوڑے سے بڑے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، مگر وہ تو 90 منٹ ورزش کرتا تھا، ابھی 20-30 منٹ تو کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صحت مند غذا کھاتا رہا ہے، وہ تو اپنے ناشتے میں کسی کوئی شریک ہی نہیں کرتا تھا، میں بھی بیٹھا ہوتا تھا بعدوں ابھی بھی جو ماشاءاللہ سے ان کی صحت ہے ہارون صاحب، مجھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میں ناشتہ نہیں کیا، میرے لیے کوئی ناشتہ کے لیے لاؤ، تو 2-3 کیلے اور 1-2 کنو لے، میں نے کہا بھائی صاحب انڈے فرائی کر کے لیں، کنو اور کیلے کا ناشتہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تقدیر کی آپ بات کر رہے ہیں ہارون صاحب، یہ بھی تقدیر کا لکھا ہے جو نہیں مٹھا سکتے ڈیفینیٹلی۔ دونوں بھائیوں کے درمیان جو اختلاف آ گیا، جو دراڑ آئی، بڑا افسوسناک ہے، بہت افسوسناک۔ کتنے سال پرانا رشتہ تھا اور کیا ہوگا؟ نہیں، ہمیشہ کا رشتہ تھا۔ دیکھیے میں چودھری پرویز الہی کے والد سے ملا چودھری ظہور الہی کی شہادت کے بعد، تو انہوں نے مجھے وہ 3 مکان دکھائے جو اکٹھے، اب تو 4 ہیں نہر کے قریب، جی، اور وہ کاروبار وہ سنبھالتے تھے۔ اب بھی کاروبار چودھری پرویز الہی اور ان کے بچے سنبھالتے زیادہ تر۔ اب یہ جو باہمی مخاصمت ہے، جو پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں، حسد ہے، تو وہ لے بیٹھا۔ قرآن مجید کہتا ہے اولاد ایک فتنہ، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ جب اس سے محبت کرنے لگو گے، چودھری شجاعت میرا نہیں خیال کہ کبھی یہ کرنا چاہتے ہوں گے، بیٹوں نے کرایا۔ اور طارق بشیر چیمہ صاحب اتنے ڈسٹرب تھے، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا، کوئی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب یہ نوبت یہاں تک آ گئی، دیواریں اٹھا دی گئی ہیں۔ چودھری شجاعت اپنے گھر میں بیک سائڈ سے جاتے ہیں۔ جب زرداری صاحب ملنے کے لیے گئے تو انہیں پچھلی گلی سے آنا پڑا۔ اس حد تک ملازم اکٹھے ہیں، کھانا ایک جگہ پہ پکتا تھا، کپڑے ایک جگہ پہ دھلتے تھے، وہ پورا ایک نیٹ ورک سسٹم ہے، بہت بڑا سسٹم ہے۔ اس گھر میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میٹنگز ہوتی تھیں، 100 آدمی آ جائیں گے، 200 آدمی جائیں، ان کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا۔ میٹنگز ان کے گھر میں کیوں ہوتی تھی؟ مرحوم چودھری ظہور الہی کے گھر میں کیوں ہوتی تھی؟ کہ بھائی وہ ہر چیز کا بندوبست تھا وہاں، حتیٰ کہ وزیر وزارت عظمیٰ سے ہٹا دی گئے نواز شریف صاحب، وہ اسلام آباد میں رہنا چاہتے تھے، انہیں گھر کی چابیاں پیش کی گئیں کہ آپ یہاں رہیں۔ یہ سارا ان کے اتحاد کا، اتفاق کا نتیجہ تھا کہ مل کے چلتے تھے۔ کچھ کام، زیادہ کام یہ کرتے چودھری ظہور الہی تو کبھی انہوں نے کاروبار میں زیادہ دلچسپی نہیں لی، وہ تو PR کا کام کرتے تھے۔ چودھری پرویز الہی کے والد جو بڑے تھے ان سے، وہ کرتے تھے کاروبار۔ اب بھی پرویز الہی صاحب کا اور ان کے صاحبزادوں کا کاروبار میں زیادہ عمل دخل تھا۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیے ان کی بہن ان سے بیاہی ہوئی ہیں، ان کی بہن ان سے بیاہی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے چچا زاد بھی ہیں اور ایک دوسرے کے بہنوئی بھی ہیں، برادر نسبت بھی ہیں۔ بڑی افسوسناک بات ہے، بہرحال اب یہ ہو چکا ہے، انہوں نے کہا ہم نے نکال دیا چودھری شجاعت کو، فیصلہ کر لیا۔ اور طارق بشیر چیمہ یہ کہہ رہے تھے یہ کیسے نکال سکتے ہیں، کوئی اجلاس نہیں ہوا، سینٹرل کمیٹی کے اجلاس کی بریفنگ کامل علی آغا کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن واضح طور پر اکثریت جو ہے وہ پرویز الہی کے ساتھ ہے، اور چودھری شجاعت صاحب نے اتنی بڑی غلطی کی ہے،
پارٹی کو میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے خط لکھ دیا. خط زرداری صاحب لکھوا رہے ہیں, ان کے تعلق ہے کاف لیگ سے, اور خط ہے اسپیکر کے پاس, ارکان اسمبلی کو نہیں پہنچا, چودھری پرویز الہی کو نہیں پہنچا. مسلم لیگ ہاؤس اب کس کے پاس رہے گا؟ مسلم لیگ ہاؤس چودھری پرویز الہی کے پاس ہے. یہ مسلم لیگ ہاؤس میں پہلا قبضہ نہیں ہے, اس پہ کئی دفعہ قبضہ ہوا ہے. ایک دفعہ چودھری ظہور الہی مرحوم نے کیا تھا جب ضیاء الحق سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. پھر ایک دفعہ جب کاف لیگ بنی تھی انہوں نے جا کے قبضہ کیا تھا. وہ پیر پگاڑا کے بڑے تحفظات تھے کہ ان کے مہمان تھے, ان کے آدمی یہاں ٹھہرے ہوئے تھے مسلم لیگ ہاؤس میں. وہ چودھری ظہور الہی کی ملاقات ہوگی, ضیاء الحق سے انہوں نے کمنٹ کر لیا اور جا کے دفتر پہ قبضہ کر لیا. پارٹی کے صدر اس میں پیر پگاڑا تھے, پھر انہوں نے الگ گروپ بنایا جس کو مسلم لیگ فنکشنل. اب تو کاف لیگ کے دو حصے ہو گئے نا, ایک پرویز الہی گروپ ہے, ایک شجاعت گروپ ہے. سیاست کا بٹوارا ہو گیا, کاروبار کس کے پاس رہے گا ہارون صاحب؟ کاروبار تو الگ الگ ہیں, ویسے زیادہ کاروبار ان کا ہے چودھری پرویز الہی ان کے بیٹوں کا, میرا خیال ہے الگ. چودھری شجاعت صاحب سے ایک دفعہ میں نے پوچھا تو خبریں آ رہی تھیں کہ اسپین میں ان کے ایسٹس ہیں, تو انہوں نے کہا میں قرآن مجید پہ حلف دیتا ہوں آپ کو. مجھے کہا, حالانکہ میں تو کوئی بات ہی نہیں کی تھی, میں تو یہ کہا کہ بھئی یہ لوگ کہہ رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ میری بیگم بہت سخت ہیں اس معاملے میں, اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں بینک سے پیسے لے کے کاروبار ہی نہیں کروں گا, جو میرے پاس وسائل موجود ہیں وہ کاروبار کا. یہ ذرا چست ہیں کاروبار کے معاملے میں پرویز الہی صاحب کے بیٹے, اور خود پرویز الہی بھی. تو چودھری صاحب کی تو صحت ٹھیک نہیں ہے نا, افسوسناک ہے. بہرحال ایک گھر کا اس طرح بٹنا اور ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہونا. ٹھیک ہے, چلیے ابھی بریک سے واپس آ کے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ملک کے اندر سیاسی کی صورتحال ہے وہ, اس کے اوپر بھی میں مزید بات کروں گی. امریکہ کے رویے میں جو حالیہ تبدیلی ہے اس کی وجہ کیا, اس کے اوپر بات ہوگی. اور سیلاب کے حوالے سے اور کورونا سمیت پولیو کیسز کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, ایک تو چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ ہے, دوسرا جوڈیشل کمیشن کا جو نہایت اہم اجلاس ہوا. دیکھیے یہ خبر مجھے تو براہ راست میری معلومات نہیں تھی. خبر ہمارے جو سب سے اچھے کورسپونڈنٹ ہیں انہوں نے بھیجی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں اختلافات ہیں. چیف جسٹس کے نامزد کردہ 5 ججز کی اکثریتی ارکان کے مخالف. جو چیف جسٹس کے نامزد کردہ ارکان ہیں نا وہ اکثریت ارکان, ووٹنگ کرائی گئی. چیف جسٹس کے نامزد کردہ ججوں کے خلاف 5 ووٹ آئے. جسٹس فائز عیسیٰ, جسٹس طارق محمود, اٹارنی جنرل, وفاقی وزیر قانون اور نمائندہ پائی. یعنی یوں کہیے کہ بائی اینڈ لارج حکومت کے اور چیف جسٹس کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. چیف جسٹس کو دیکھنا ہوتا ہے, بعض لوگ جانا نہیں چاہتے سپریم کورٹ میں. یہ ہے سپریم کورٹ, ہائی کورٹوں سے سپریم کورٹ میں لوگ جائیں گے. یہ صرف سینیرٹی پہ نہیں جاتے, مطلب کہ سینئر آدمی وہ سمجھتا میرا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کا امکان ہے, وہ نہیں جانا چاہتا. پھر چیف جسٹس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم تشکیل دے رہے ہیں, تو بعض اوقات وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوں یا زیادہ وہ ان کی نگاہ میں کانفیڈنٹ ہوں تو انہیں بلایا جاتا ہے. اس پہ بھی اختلاف ہو گیا. اب ہر کہیں یہی حال ہے, آپ ایک سسٹم میکنزم بنا بھی لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک. اور مجھے اس میں اندیشہ یہ ہے, کل تک اس کی تفصیل آ جائے گی, کہ یہ حکومت کا نے کیا ہے. جو درار ڈالی گئی سپریم کورٹ میں جہاں تو ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے نا. جسٹس قیوم سے ساز باز, چیف جسٹس پہ حملہ, اپنے مرضی کے جج مقرر کرانا, اپنے مرضی کے جج مقرر کرنا. چیف الیکشن کمشنر کے معاملے کو لے کر کیا عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جوڈیشل کونسل کے اندر جائے گی ہارون صاحب؟ طریقہ کار آبویسلی ویسے تو چیف الیکشن کمشنر کو مستعفی ہونا چاہیے. ایک متنازع آدمی الیکشن کمشنر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اعتراض حکومت پہ ہوتا ہے کہ وہ دھاندلی کرتی ہے, کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں, کبھی مختلف پارٹیوں پہ. چیف الیکشن کمشنر پہ بھی کبھی اعتراض ہوتا ہے کہ وہ دھاندلی کر رہا ہے. یہ تو ایسے ہی چیف الیکشن کمشنر ہیں جن پہ اور عجیب آدمی ہے, ایک آنریبل آدمی, اس کو مستعفی ہو کے اپنا گھر جانا چاہیے, اور ایک ایسا آدمی مقرر کرنا چاہیے جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو. صحیح. ٹھیک ہے. آپ نے پہلے حصے میں ہارون صاحب حکومت کے حوالے سے, امریکی حکومت کے حوالے سے بھی بات کی تھی, طارق فاطمی صاحب کی ملاقات کے حوالے سے. دیکھیے ایرانی انقلاب کے بعد سے امریکی پالیسی میں تبدیلی ہے. وہ سمجھتے ہیں پاپولر لیڈرشپ کو نہیں روکنا چاہیے. بعد میں چاہے وہ اس کے خلاف سازشیں کرتے رہیں. ایران میں رجیم چینج کے لیے مستقل فنڈ مخصوص کیے گئے, لیکن وہ ایک پاپولر لیڈر کو نہیں روکیں گے. انہوں نے بر وقت اعلان کر دیا پاکستان کے بارے میں کہ جو بھی حکومت ہوگی ہم اس کے ساتھ کام کریں. وہ کیا یہ چاہیں گے کہ پاکستان, دیکھیں نا عمران خان جیسا آدمی تو کچھ بھی کر سکتا ہے اگر اسے موقع ملے, لیکن میرے پاکستان کی پالیسی نہیں ہے, اور عمران خان کو یہ پالیسی نہیں ہے کہ بالکل چینی گروپ میں چلے جائیں, اس میں کیمپ میں چلے جائیں.
تو وہ ان کی پالیسی یہ نہیں ہے. وہ دیکھو نا ہوش مند لوگ ہیں نا, ہماری طرح جذبات سے مغلوب تو نہیں ہیں, وہ اپنے دیر پا قومی مفادات دیکھتے ہیں, وہ کیوں کسی کو ناراض کریں گے. صحیح.